السلام علیکم دوستو اور خوش آمدید ہے احمد ڈاگس ٹی وی پر۔ دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی جگہ کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو صرف اپنی دولت اور ریگستان کی وجہ سے مشہور نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا کے لیے بہت خاص اہمیت رکھتی ہے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کریں گے کنگڈم آف سعودی عربیہ یعنی سعودی عربیہ کی، ایک ایسا ملک جہاں دنیا کے دو مقدس ترین شہر مکہ اور مدینہ موجود ہیں، ایک ایسی جگہ، ایک ایسا ملک جو چند عرصہ پہلے زیادہ تر ریگستان اور قبائل پر مشتمل تھا لیکن آج دنیا کی سب سے بڑی اکانومیز میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سعودی عربیہ اتنا امیر کیسے بنا؟ اس ملک کا اصل نام کیا ہے؟ یہاں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ پاکستانی یہاں کا ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اور سعودی رائل فیملی کتنی امیر ہے؟ تو دوستو آج کی اس دلچسپ ڈاکومنٹری میں ہم سعودی عربیہ کے بارے میں وہ سب کچھ جانیں گے جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ سعودی عربیہ کا پورا اور آفیشیل نام کنگڈم آف سعودی عربیہ ہے اور اسے عربک میں المملک العربیہ السعودیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ملک عرب پیننسولا کے بہت بڑے حصے پر پھیلا ہوا ہے اور ایریا کے لحاظ سے مڈل ایسٹ کے سب سے بڑے ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ سعودی عربیہ کی آفیشیل زبان عربک ہے۔ عربک صرف یہاں کی زبان نہیں بلکہ اسلام کی بھی اہم زبان مانی جاتی ہے کیونکہ ہمارا پیارا قرآن مجید عربک میں ہی نازل ہوا تھا۔ لیکن اگر آپ ریاض، جدہ یا دمام جیسے بڑے شہروں میں جائیں تو آپ کو انگلش بھی کافی حد تک سمجھنے اور بولنے والے لوگ مل جائیں گے، خاص طور پر بزنس اور ٹورزم سیکٹرز میں۔ سعودی عربیہ کی آبادی لگ بھگ 3 کروڑ 80 لاکھ کے قریب ہے۔ اس میں بہت بڑا حصہ تارکین وطن کا ہے جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ایجپٹ، فلپائنز اور دنیا کے دوسرے ملکوں سے آ کر کام کرتے ہیں۔ سعودی عربیہ کی اکانومی اور ڈیولپمنٹ میں فارن ورکرز کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ سعودی عربیہ کے بارڈر جارڈن، عراق، کویت، قطر، بحرین، یونائیٹڈ عرب امارات، عمان اور یمن کے ساتھ لگتے ہیں۔ مشرقی طرف پرشین گلف اور مغربی طرف ریڈ سی واقع ہے۔ یہ اسٹریٹجک لوکیشن سعودی عربیہ کو ٹریڈ اور شپنگ کے لیے بہت اہمیت دیتی ہے۔ ماڈرن سعودی عربیہ کا قیام 23 ستمبر 1932 کو ہوا تھا جب کنگ عبدالعزیز ال سعود نے مختلف علاقوں کو ملا کر ایک متحد کنگڈم قائم کیا۔ اسی لیے ہر سال 23 ستمبر کو سعودی نیشنل ڈے منایا جاتا ہے۔ دوستو سعودی عربیہ کی تقدیر بدلنے والا سب سے اہم واقعہ 1938 میں پیش آیا جب دمام کے علاقے میں آئل دریافت ہوا۔ اس وقت شاید کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ آئل سعودی عربیہ کو دنیا کی سب سے طاقتور اکانومیز میں شامل کر دے گا۔ آج سعودی عربیہ دنیا کے سب سے بڑے آئل پروڈیوسر میں سے ایک ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سعودی حکومت اب صرف آئل پر ڈیپینڈ نہیں رہنا چاہتی، اسی لیے ویژن 2030 پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے جس کا مقصد ٹورزم، ٹیکنالوجی اور بزنس سیکٹرز کو فروغ دینا ہے۔ دوستو اگر ہم سعودی عربیہ کی خوبصورتی کی بات کریں تو اکثر لوگ صرف ریگستان کا تصور کرتے ہیں لیکن حقیقت اس سے کافی مختلف ہے۔ یہاں آپ کو ماڈرن اسکائی ریپرز، لگژری مالز، ماؤنٹینز، ہسٹوریکل سائٹس اور ریڈ سی کے خوبصورت بیچز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ریاض سٹی ملک کا کیپٹل اور بزنس سیکٹرز ہے۔ جدہ ریڈ سی کے کنارے واقع ایک خوبصورت شہر ہے جبکہ مکہ اور مدینہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس مقامات ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں سعودی عربیہ میں بہت سی سوشل ریفارمز دیکھنے کو ملی ہیں۔ آج سعودی خواتین یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، بزنس چلا رہی ہیں، ڈرائیونگ کر رہی ہیں اور مختلف پروفیشنز میں کام بھی کر رہی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی سعودی سوسائٹی اپنی اسلامک اور عربک روایات کو بھی اہمیت دیتی ہے، یعنی ماڈرن ڈیولپمنٹ اور ٹریڈیشنل ویلیوز دونوں کا ایک مکس دیکھنے کو ملتا ہے۔ دوستو سعودی عربیہ میں 20 لاکھ سے زیادہ پاکستانی رہتے اور کام کرتے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان بہت پرانے اور مضبوط تعلقات ہیں۔ ہر سال ہزاروں پاکستانی روزگار اور بزنس کے لیے سعودی عربیہ کا رخ کرتے ہیں۔ اگر کوئی پاکستانی سعودی عربیہ جانا چاہتا ہے تو اس کے پاس مختلف ویزا آپشنز ہوتے ہیں جن میں سب سے پہلا ٹورسٹ ویزا۔ سعودی ٹورسٹ ویزا آن لائن اپلائی کیا جا سکتا ہے اگر ایپلیکینٹ ریکوائرڈ کنڈیشنز پوری کرتا ہو۔ دوسرا ورک ویزا، اگر کسی شخص کو سعودی عربیہ میں جاب مل جائے تو کمپنی اس کے ورک ویزا اور اقامہ پروسیس میں مدد کرتی ہے۔ فیملی ویزا کی بات کی جائے تو جو لوگ سعودی عربیہ میں کام کر رہے
رہے ہیں وہ کچھ کنڈیشنز کے تحت اپنی فیملی کو بھی وزٹ ویزا پر بلا سکتے ہیں۔ ویزا پالیسیز وقت کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہیں، اس لیے لیٹسٹ انفارمیشن ہمیشہ آفیشیل سعودی ریسورسز چیک کرنی چاہیے۔ دوستو، سعودی عربیہ پر ال سعود فیملی حکمران کرتی ہے، جو دنیا کی سب سے مشہور اور با اثر رائل فیملیز میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ اس فیملی کے پاس بہت زیادہ ویلتھ اور ایسٹس موجود ہیں۔ مختلف ایسٹیمیٹس کے مطابق سعودی رائل فیملی کی کولیکٹیو ویلتھ کی ارب ڈالرز تک پہنچتی ہے۔ یہ لسٹ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن سعودی رائل فیملی کے سینئر افراد اور بہت بڑے بزنس مین ملک کے امیر ترین افراد میں شمار ہوتے ہیں۔ آج کل دنیا بھر میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا نام سب سے زیادہ مشہور سعودی شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ سعودی عربیہ کے پرائم منسٹر کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہیں۔ وہ ویژن 2030 کے ذریعے سعودی عربیہ کو ماڈرن اکنامک اور ٹیکنالوجیکل ہب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، سعودی عربیہ کی کہانی صرف آئل اور دولت کی کہانی نہیں، یہ ایک ایسے ملک کی کہانی ہے جس نے ریگستان سے اٹھ کر دنیا کی سب سے اہم اکانومیز میں اپنی جگہ بنائی۔ یہ ملک اسلامی تاریخ، ماڈرن ڈیولپمنٹ اور فیوچر پلاننگ کا ایک دلچسپ کمبینیشن ہے۔ آج سعودی عربیہ ٹورزم، بزنس اور ٹیکنالوجی کے نئے دور میں قدم رکھ رہا ہے اور دنیا بھر کے لوگ اسی تبدیلی کو دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی سعودی عربیہ کی دلچسپ کہانی۔ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل احمد ڈاگس ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔